میاں خلیفہ، جب اس لڑکی کا نام آتا ہے تو ساری دنیا کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے، فحش فلمیں۔ لیکن جو حالیہ انٹرویو ہارٹ ٹاک کے اندر میاں خلیفہ نے بے نقاب کیا فحش انڈسٹری کو، اسے جان کر اور سن کر آپ کو اندازہ ہوگا۔ میاں خلیفہ بتاتی ہیں کہ ان کو آفرز ہوئیں کہ وہ ماڈلنگ کریں کیونکہ آپ اچھی لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے آفر ایکسیپٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر یہ کام چھوڑ کر فحش فلموں میں کام کریں گی تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، ٹائم کم لگے گا اور آپ کو پیسہ بھی زیادہ مل جائے گا۔ میاں خلیفہ کہتی ہیں کہ اس طرح کے کرندے جب بھی دنیا میں آتے ہیں، نہ تو یہ اخبار میں اشتہارات دیتے ہیں اور نہ کہیں اور، یہ ڈائریکٹلی بھی نہیں آتے۔ پہلے آپ کو ماڈلنگ کی آفر کریں گے، کمرشل کی آفر کریں گے، پھر وہاں سے آپ کو ٹریپ کرواتے وہاں دوسرے کام کے لیے لے جائیں گے۔ میاں خلیفہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم سائن کریں گے اور $12,000 مجھے دیے گے، میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 مہینے کے لیے کام کیا اور 12 فلمیں سائن کی۔ ہر فلم یا ہر سین کا مجھے $1,000 دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے جو کنٹریکٹ دیا، اس کی اتنی خطرناک شکیں یا ورڈ کا اتنا زیادہ ہیر پھیر ہوتا ہے کہ عام انسان سمجھ نہیں پاتا۔ میں نے اسے نارمل انداز میں پڑھا اور پھر میں نے سائن کر دیے۔ جب میں کنٹریکٹ پڑھ رہی تھی تو سارے میرے ارد گرد جمع تھے، مجھے گور رہے تھے اور اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے جلد از جلد میں کنٹریکٹ پر سائن کر دوں، اور میں نے وہاں پر سائن کر دیے۔ میاں خلیفہ کہتی ہے کہ ماں باپ آپ کو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنے دیتے، تو میرا خیال تھا کہ میں ان سے چھپ کر کام کرتی رہوں گی، کیونکہ باقی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بہت ساری لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ میاں خلیفہ کہتی ہیں میں نے ویڈیوز میں 3 مہینے کام کیا، دنیا بھر میں اتنی زیادہ ہیٹ ہو گئی کہ کمپنی نے اربوں ڈالرز میری وجہ سے کما لیے اور مجھے صرف $12,000 میں تنخواہ دیا۔ میں نے اس انڈسٹری سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد میں نے ویکیپیڈیا سے لے کر ہر جگہ جا کر کوشش کی کہ میری تصویریں اور یہ چیزیں ڈیلیٹ ہوں، لیکن آپ اگر ایک دفعہ اس انڈسٹری میں داخل ہو جائیں تو آپ کا واپس آنا ناممکن ہے۔ آج میں غلطی محسوس کرتی ہوں کہ اس طرح میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اس انڈسٹری والوں کو کہا کہ آپ نے مجھے حجاب پہنا کر میری پہلی ویڈیو بنائی ہے، یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو وہ آگے سے ہنسنا شروع ہو گئے۔ میں اس طرح ڈر گئی تھی۔ میں اس کے بعد ان کو انکار نہ کر سکی۔ پھر اس کے بعد ان کمپنی والوں نے جو حال کیا، بلکہ انہوں نے اپنے لیے اربوں ڈالر کمائے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے، لیکن ایک میں جو کمانے والی تھی اور کما کر دینے والی تھی، اسے صرف $12,000 دیے گئے۔ میں نے صرف 3 مہینے کام کیا ہے اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ان ویڈیوز کے ویو ملین میں ہیں۔ یہ معاملہ آگے چلتا جا رہا ہے اور چلتا ہی جا رہا ہے۔ اس انڈسٹری میں اتنا گند ہے کہ پہلے آپ ویڈیوز بناتے ہیں۔ میاں خلیفہ کا کہنا ہے کہ عام روٹین کے اندر جو ہسبینڈ وائف ہم بستری کرتے ہیں اور جو دنیا دیکھتی ہے ویڈیوز میں، وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک فلم کے لیے 12 گھنٹے لگا کر شارٹس لیے جاتے ہیں ادھر ادھر سے، اس کو اس طرح بنا کر پریزنٹ کیا جاتا ہے جس سے پوری دنیا کا گھر تباہ ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پارٹنر بھی بالکل اس طرح ان کے ساتھ کرے، وہی سٹیپ کرے، وہی سب کچھ کرے، جو کہ ناممکن ہے، اور اس طرح گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اور میں اتنی شرم محسوس کرتی ہوں، اور شاید میں نے زندگی میں اتنی زیادہ تکلیف نہ سہی ہو۔ میں نے اسے چھوڑ کر اسے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی اور دنیا کو بتانے کی پوری کوشش کی کہ یہ گند کیا ہے، اور یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ یہ ختم نہیں کرتے اور نہ ہی میری کوئی تصویر یا ویڈیوز ہٹانے کی اجازت دیتے ہیں۔ انہوں نے کنٹریکٹ میں ایسے الفاظ رکھے ہوتے ہیں، وہ لڑکیوں کو ایسے پھانس رکھا ہوتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی اب ان سے نکل نہیں پائیں گی، اور پوری دنیا کے اندر ان کا امیج خراب اور برباد ہو چکا ہے۔ میں نے ایک شخص سے انگیجمنٹ کی ہے، لیکن میری زندگی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ میں عام پبلک میں نہیں جا سکتی۔ مجھے دنیا بھر سے قتل کرنے کی دھمکی آتی رہیں۔ انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مجھے برقع پہنا کر یہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا، اور اب میری حالت یہ ہے کہ اب دنیا میں جہاں بھی جاتی ہوں تو مجھے بہت شرم محسوس ہوتی ہے۔ لوگ میرا جسم دیکھتے ہیں اور مجھے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ تو میاں خلیفہ نے ایک چھوٹی سی اپنی داستان سنائی۔ انہوں نے دنیا کے ٹاپ فرسٹ میگزین میں بہت نام حاصل کیا، اور جہاں جہاں نوجوان بستے ہیں وہ اس نام سے بخوبی واقف ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ بیروت میں پیدا ہونے والی یہ عورت 2001 میں امریکہ کے اندر شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کی اداکاری اور اس کی کیوٹنس
किसी भी और फाहिश अदाकारा से बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो वाहद पोर्न स्टार हैं जिसे पोर्न की दुनिया में माना और जाना जाता है। इनको बाय नेम और बाय फेस हर तीसरा शख्स जानता है। क्योंकि फाहिश वीडियो तो ऑलमोस्ट सभी देखते हैं, लेकिन मियां खलीफा तब ज़्यादा मशहूर हुई जब इनकी ज़िंदगी के ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा जो कभी भी शायद न मिट पाए, और ये धब्बा इनको बाकी लोगों से मुमताज़ कर रहा था, और वो अल्टीमेटली लोगों की नज़रों में आ गया और लोगों ने इसको नहायत बुरे लफ्ज़ों से याद करना शुरू कर दिया। इन्हें कत्ल की धमकियां भी दी गईं। दाइश और ऐसी मज़ीद तंजीमें जो हैं, इनकी जानब से इन्हें काफ़ी धमकियां भी मिलीं। मियां खलीफा ने कहा कि इन्होंने स्कार्फ पहनना शुरू किया जो कि लबनान की सकाफत है, और ये करती ये थी कि ये हिजाब पहनकर पोर्नोग्राफी करती थी, जिसकी वजह से इन्हें दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मारे जाने की धमकियां दी गईं। इस वजह से मियां खलीफा ने सिर्फ 3 माह के अंदर अंदर ये इंडस्ट्री छोड़ दी और अब ये एक फुटबॉल टीम के साथ काम करती हैं इनके ग्रैंड एम्बेसडर के तौर पर। मियां खलीफा ने हाल ही में पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म सबमिट करवाया। दोस्तों, पाकिस्तानी तालिब इल्म बहुत शरारती किस्म के होते हैं और बिलाखिर इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि वाकई में इनकी शरारत को शोहरत भी मिल गई। इन तालिब इल्मों ने सरगोदा यूनिवर्सिटी का दाखिला फॉर्म हासिल किया और इन तालिब इल्मों ने मियां खलीफा के नाम और डिटेल से इस फॉर्म को पूरा करके जमा भी करवा दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की टीम ने समाजी राब्तों की तंजीम की वेबसाइट पर फॉर्म की तस्वीर अपलोड करते हुए लिखा कि आप दाखिला लेना चाहती हैं या नहीं, ये तो अलग किस्सा है। आप दाखिला लेना नहीं चाहती तो ना लें, मगर कम अज़ कम हमारा मजाक मत बनाएं। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की तरफ से जब ये तस्वीर पोस्ट की गई तो सार्फिन की जानब से जहां दिलचस्प तबसरे देखने को मिले, वहीं पर इस पोस्ट पर बहुत से लोगों ने हैरत का इजहार भी किया कि अगर कुछ लोगों ने ऐसा कर भी दिया तो फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की क्या ज़रूरत थी, और शायद ये पोस्ट कुछ देर के बाद डिलीट भी कर दी गई। दोस्तों, बदकिस्मती से हम एक कौम के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरते। मुझे तो महसूस होता है जैसे हम सभी हजूम हैं, तमाशाई हैं, एक दूसरे को दुख में मुब्तला देखकर खुश होते रहते हैं। इस कैफियत से बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं करते। हम कौम इस वक्त बन सकते हैं जब लालच, बुग़्ज़, मफाद परस्ती के खोल से बाहर आ जाएं। दोस्तों, उतार चढ़ाव हर एक की ज़िंदगी में होता है, लेकिन इनसे मत डरो और इनसे भी सीखें। ज़िंदगी के हर लम्हे की कदर करें और इसे यादगार बनाएं, क्योंकि आज जो वक्त है वो कल नहीं मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी तलाश करने की कोशिश करें और अच्छी यादें जमा करें। दर हकीकत ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास बहुत पैसा है तब भी हम अच्छी यादें जमा कर सकेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि तकरीबन हम सब ने अपने दादा दादी की कहानियाँ सुनी हैं। इस वक्त जब टेक्नोलॉजी का कोई तस्वर नहीं था, वहाँ मिट्टी के मकानात होते थे, लोगों के पास बड़ी कारें नहीं थी बल्कि साइकिलें थी, लिहाजा इस वक्त कोई नफरत नहीं थी, हर एक मोहब्बत के साथ साथ रहता था, और यही इनकी अच्छी यादों का राज है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें